نحمده ونصلي على أشرف الأنبياء والمرسلين وآل طيبين والطاهرين وإطرته وذريته وآله وصحبه وخلفائه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آپ سب کو میری طرف سے سلام ہو۔ آج میرا موضوع مسئلہ تکفیر پر ہے، جو ایک دوسروں پر فتوے کفر کے لگاتے ہیں اور معاذ اللہ یہاں تک کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے حضرت امیر معاویہ کے اوپر بعض احباب ان کو کافر تک لے جاتے ہیں معاذ اللہ، اور منافق کہتے ہیں، جو کہ کہنا بہت غلط ہے اور بہت خطرناک کام ہے، کیونکہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ جو کسی کو کافر کہے یا جو کسی کو منافق کہے، اگر وہ ٹھیک ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ کل قیامت وہ کفر جو ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کفر قیامت کے روز اسی شخص کی طرف لوٹ جائے گا جو کسی کو کافر کہہ رہا ہے یا منافق کہہ رہا ہے۔ اس لیے سامعین حضرات، احتیاط بہت ضروری ہے۔ ایک واحد جو میرا عقیدہ ہے، جو میرا اپنا عقیدہ ہے، ہر کسی نے اپنا حساب دینا ہے، احتساب دینا ہے۔ جو میرا اپنا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی نصوص قطعیہ کے علاوہ کسی کے بارے میں یا حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح فرامین کے علاوہ متواتر روایت حدیثیں ہوں، اگر کسی کے بارے میں ہوں، تو آپ پھر اس کو کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں، کافر کہہ سکتے ہیں، منافق کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح کے دیکھیں کفار کے بارے میں، ابو لہب کے بارے میں، ابو جہل کے بارے میں ہے، یا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ہے، جیسے لعین جو ہے، اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں آپ۔ لیکن جس کے بارے میں تنازع آ جائے، دو طرف دلائل آ جائیں، صحابہ کرام کے بارے میں تو کیٹاگوری طور پہ کہوں گا کہ کافر کا فتویٰ لگانا یا منافق کا فتویٰ لگانا یہ انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ اسی لیے کسی صحابی کے بارے میں بھی اس کا مسئلہ اللہ پر آپ چھوڑ دیں۔ البتہ یہ میں کہتا ہوں کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے مد مقابل جو جنگ صفین میں اور جنگ جمل میں آئے ہیں، اس میں میرا یہ عقیدہ ہے، اور ائمہ محدثین کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام حق پر ہیں، اور ان کے دوسرے جانب جو ہے ان سے غلطی ہوئی، اور غلطی کو غلطی تک ہی رہنا چاہیے، نہ کہ آپ کیا نام ہے اس پر کفر کا فتویٰ لگائیں یا آپ ان کو منافق کہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں سے میری درخواست ہے جو امیر معاویہ کو یعنی کہ معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ، یہ بات اصل میں شریعت کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کسی کو کافر کہیں گے، بلکہ میں تو کہتا ہوں صحابی رسول تو بہت بڑا درجہ ہے نا،
آپ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، کوئی بھی شخص ہو، آپ کسی کو جب تک وہ آپ کے سامنے صراحتاً آپ کے سامنے وہ الفاظ ایسا نہ نکالے جو شریعت کے مخالف ہو، یا شریعت کے الفاظ کی مخالفت کر رہا ہو، قرآن کی مخالفت کر رہا ہو، حدیث کی مخالفت کر رہا ہو، یا ملائکہ میں سے انکار کر رہا ہو، کتابوں کا انکار کر رہا ہو، آخرت کا جو اصول دین ہے ان میں سے کسی کا انکار کر رہا ہو، اور وہ آپ کے سامنے گواہی موجود ہو. کیونکہ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ کتابوں میں تو بہت کچھ ترمیم بعد میں ہوگی. ہم کسی کو آج کافر کہہ دیتے ہیں، کل وہ قیامت کے روز کافر نہ ہو، کسی کیا پتہ ہے بعد میں لوگوں نے کتابیں بدل لی ہوں. تو قرآن مجید کے علاوہ میں کسی کے بارے میں یہ الفاظ سمجھنا جائز نہیں سمجھتا کہ آپ کسی کو کافر کہیں یا منافق کہیں. اور یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث واضح آپ نے صحیح البخاری میں نہیں پڑھی امیر معاویہ کے بارے میں، کہ یہ میرا بیٹا حسن جو ہے یہ 2 مسلمان گروہ میں صلح کروائے گا. اب اس حدیث کا لوگوں نے غلط مفہوم یہ بھی لے لیا کہ امام حسن نے اس کو امام مان لیا یا اس کی بیعت کر لی، یعنی کہ اس کو امام خلیفہ راشد مان لے. یہ عقیدہ غلط ہے. اس حدیث کا مطلب ہے کہ یہ صلح 2 مسلمانوں میں صلح کرے گا. اب اس میں ایک عہد تھا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ، معاہدہ تھا کہ تو اپنے بیٹے یزید کو بادشاہ نہیں بنائے گا. تو جس کی اس نے اس پر عمل نہیں کیا اس عہد میں، نبی علیہ السلام کا تو فرمان ہے. اب نبی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو بھی مسلمان کہا ہے اور امیر معاویہ کو بھی مسلمان کہا ہے. لہٰذا آپ کسی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ نہ بولیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کو جو تبرہ کرنے والا ہو یا کوئی شخص جس نے بھی لعنت کی ہے وہ دنیا کا لعنتی انسان ہے. کوئی بھی انسان ہو جس نے کیا، وہ اللہ کی ذات عالم الغیب اللہ کی ذات ہے. امام حسن ہو، اور یہ بھی میرا عقیدہ ہے، میں واضح کیٹاگری طور پہ کہتا ہوں کہ جو بی بی زہرا کے مد مقابل ہو، مولا حسین کے مد مقابل ہو، امام حسن علیہ السلام کے مد مقابل ہو، یا ان پینتن پاک خمسہ ذوات مقدسہ کا، یہ یاد رکھیں کہ ان ہستیوں کو کبھی غلط نہ کہنا. ان پر قرآن بھی گواہ ہے، ان پر نبی علیہ السلام کے ارشاد بھی ہیں. تو ان کے بارے میں رب کائنات نے ذوات مقدسہ کے بارے میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو ان کی طہارت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے. تو اس طہارت سے یہ بھی ہرگز نہیں محفوظ کہ ان کی طہارت نبیوں کی طرح ہے یا ان کی عصمت نبیوں کی طرح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی طہارت کا یہ کہ اے اہل بیت رسول میں تمہیں پاک رکھوں گا جس طرح تم میرے محبوب کی تعلیمات پر چلتے رہو گے. تو وہ پنجتن پاک کی ذوات مقدسہ تو ان کا مقام دیکھیں، ان کی شان تو بہت بلند ہستیاں ہیں. وہ ان کے بارے میں تو قرآن مجید میں بے شمار آیات حدیث رسول ہیں. تو ان ہستیوں کے بارے میں کبھی بھی ان کو غلط نہ کیجیے گا. نہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو کبھی غلط کیجیے گا، نہ کبھی مولا حسن حسین کو، اور نہ مولا علی علیہ السلام کو. یہ نبی کے جسم کا وجود کا حصہ ہے. نبی علیہ السلام کا حضور نے فرمایا یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں. اے اللہ تو جو ان سے محبت رکھے تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے دشمنی رکھے تو بھی ان سے دشمنی رکھ. یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اپنے خطبوں میں ان کے لیے خطبہ چھوڑ دیا. نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی دوش پہ دکھایا. سورہ مبالغہ میں اللہ کی وحدانیت کے لیے دیکھو، کائنات میں اللہ نے ان سے سچا کسی کو نہیں پایا. ان پنجتن پاک کو اپنی وحدانیت کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران میں واضح فقول تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. تو رب کائنات نے اپنی توحید کے لیے، اپنی وحدانیت کے لیے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بیٹے کو لو، وہ اپنے بیٹے لائیں، آپ اپنی عورتیں لائیں، وہ اپنی عورتیں لائیں، آپ اپنے نفس لائیں اور وہ اپنے. تو مولا علی جو ہیں وہ نفس رسول ہیں. دیکھیں یہ تھوڑا مقام ہے کہ مولا علی کو نبی پاک کا نفس کا ہے رب کائنات نے، نفس رسول. یعنی کہ جس طرح نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہے، مولا علی علیہ السلام بھی بعد رسول مومنوں پر اسی طرح، یعنی کہ مومنوں پر تصرف رکھتے ہیں.
یعنی کہ مومنوں کے آقا ہیں مولا علی علیہ السلام بعد رسول۔ خلافت میں تو آپ علی علیہ السلام کا مرتبہ چوتھا ہی ہے، لیکن مقام، فضائل، رفت، شان، عظمت اور آپ کا روحانی علمی مقام میں، خصائص میں مولا علی علیہ السلام تمام صحابہ سے افضل ہے۔ مولا علی علیہ السلام ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بھی بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن وہ آل رسول کے غلام ہیں، اولاد رسول کے جو پنجتن پاک ہیں ان کے در کے غلام ہیں، نبی کے بھی غلام ہیں اور آپ کی اولاد کے بھی غلام ہیں۔ لہذا صحابہ کرام کے بارے میں بڑا میں آپ کو یہ تلقین کروں گا کہ اس طرح کا الفاظ نہ بولیں۔ ان کا معاملہ جو مولا علی علیہ السلام کے مد مقابل آئے، یا کوئی بھی بی بی زہرا کا اگر کوئی دشمن ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ابو بکر صدیق کی ذات جو ہے ان کی عظمت قرآن سے نص قطعی سے، صحابی رسول قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ ابو بکر صدیق آپ کے غار کے بھی ساتھی ہیں، ابو بکر صدیق آپ کے مزار کے بھی ساتھی ہیں، اور قیامت کے روز حوض کوثر کے بھی ساتھی ہیں۔ یاد رکھیں جس طرح حوض کوثر کا بھائی مولا علی ہے نا، حوض کوثر حوض کوثر کا کوثر ساقی کا رفیق ابو بکر ہوگا، اور کوثر ساقی کا بھائی علی ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ مولا علی کو جو بندہ مولا علی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر، سیدنا عثمان غنی کے بارے میں عداوت رکھتا ہے، یاد رکھیں کہ ان کی شان بہت، ابو بکر صدیق کی یہ شان ہے کہ رسول اللہ نے اپنے آخری ایام میں اپنے مسلح پر کھڑا کیا ہے۔ دیکھیں یہ تھوڑی عظمت ہے، حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ کو آپ نے حکم دیا مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ میرے مسلح پر نماز پڑھے، یہ تھوڑا مقام ہے ان کا۔ اور مولا علی علیہ السلام نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ تو یاد رکھیں کہ جو افضل کبھی کسی سے افضل شخص اگر کسی مفضول کے پیچھے نماز پڑھے تو وہ اس سے اس کا درجہ کم نہیں ہو جاتا۔ اب دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو امام مہدی جو ہے وہ صحابی بھی نہیں ہے، اہل بیت تو ہیں، صحابی رسول کا شرف نہیں رکھتے، لیکن امام مہدی علیہ السلام کو آپ نبیوں سے افضل کہنا یا معاذ اللہ صحابہ سے افضل کہنا، یہ عقیدہ نہ قرآن سے ملتا ہے نہ حدیث سے ملتا ہے۔ کیا نام ہے؟ تو صحابہ، امام مہدی علیہ السلام کا درجہ صحابہ سے بھی کم ہے جو صحابہ رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، صحابہ کے بعد آپ کا مرتبہ زیادہ ہے امام مہدی علیہ السلام کا۔ اسی طرح پنجتن پاک کا مرتبہ ابو بکر، عمر، عثمان سے زیادہ ہے، لیکن نبیوں سے زیادہ کہنا ان کو، عصمت انبیاء سے بھی ان کو اوپر لے جانا، اس کا عقیدہ نہ قرآن سے ملتا ہے نہ حدیث سے ملتا ہے۔ انبیاء کے بعد مولا علی علیہ السلام، مولا حسن علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام، یہ محسن انسانیت ہے۔ ان کی میں افضلیت پر ایک سپیچ کروں گا اور حدیث سے میں دلائل دوں گا کہ مولا کائنات علم میں، شجاعت میں، قرابت میں، علم میں، حکمت میں، صداقت میں، عدل میں، ہر جہت سے مولا علی علیہ السلام صحابہ سے افضل ہے۔ یہ ایک عداوت ہے، وہ کہتے ہیں جی ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں تو وہ افضل ہو گئے۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے، ابو بکر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اگر آپ یہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ابو بکر کے پیچھے کیا نام ہے مولا علی نے نماز پڑھی ہے تو اس لیے وہ کم ہو گئے، تو میرا آپ سے سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو کیا حضرت عیسیٰ معاذ اللہ امام مہدی سے کم ہو جائیں گے؟ تو آپ یہ سوچیں، آپ کو غور کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہ حدیث جبریل پڑھ لیں آپ، کہ نبی علیہ السلام کی امامت جبریل علیہ السلام نے کروائی، تو کیا معاذ اللہ جبریل علیہ السلام سے حضرت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درجے میں کم ہو گئے؟ جبریل علیہ السلام آپ کو احکامات آ کے بتاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، تو کیا معاذ اللہ آپ جبرائیل ان سے پوچھ رہا تو کیا جبرائیل آپ معلم ہو گئے نبی پاک کے؟ معلم صرف یعنی کہ اللہ، نبی علیہ السلام کے اگر استاد ہیں کائنات میں تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے،
اور مرتضیٰ کا اگر کوئی استاد ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذوات مقدسہ ہے، جو مولا کائنات کے معلم ہے اور مولا علی کے معلم ہے، مولا علی کے استاد ہے۔ مرتضیٰ کا اگر کوئی استاد ہے تو وہ صرف مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ کا کوئی استاد ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ یاد رکھیں، صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا سلونی قبل تفتدونی، میرے سے پوچھو جو کچھ پوچھتے ہو، یہ میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں، اور میرے سے پوچھو کون سی آیت کہاں اتری، آسمان پہ اتری، کس کے بارے میں اتری، مجھ سے پوچھو۔ یہ کسی صحابہ نے دعویٰ کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن نے کہا ہے کہ اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ تو اہل ذکر کا جو بدرجہ اتم مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہے، نبیوں کے جو کمالات ہیں وہ اس کی جو تصویر ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہے۔ علم میں ہو، بہادری میں ہو، تقوی میں ہو، امام المتقین ہے مولا علی علیہ السلام۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے صحابہ نہیں ہیں، ابو بکر صدیق بھی صدیق ہیں، سارے تمام صحابہ صدیق ہیں، لیکن اس امت رسول میں اگر کوئی صدیق اکبر ہے یا فاروق اعظم ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام کے درجے کو کم کرنا، صحابہ سے کم کرنا، یہ بھی توہین اہل بیت ہے، اور مولا علی علیہ السلام کو تمام حضور علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء سے افضل کرنا، یہ عصمت انبیاء کی توہین ہے۔ لہذا انبیاء سے بڑھانا بھی یہ بھی توہین اہل بیت ہے، اور توہین انبیاء ہے، اور اہل بیت کو صحابہ سے بھی نیچے کر دینا یہ بھی توہین اہل بیت ہے۔ لہٰذا اعتدال کرا۔ اس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ علی تیری وجہ سے دو گروہ تباہ ہو جائیں گے، ایک وہ جو تجھے، اور ایک حدیث میں آیا کہ ہلاک ہو جائیں گے، اور ایک میں آیا برباد ہو جائیں گے، ہے تو وہ اعتدال کیا ہے؟ جو نبیوں سے اوپر لے جاتا ہے وہ غلو ہے، اور جو صحابہ سے نیچے لے جاتا ہے وہ توہین ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام کی عصمت کے بارے میں بھی ایسے الفاظ نہ بولیں۔ آج افراتفری کا دور ہے، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو چھوڑیں۔ یاد رکھیں، جو امیر المومنین ابو بکر صدیق خلیفۃ البلا فصل ہیں، رسول اللہ کے بعد خلیفہ راشد ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ جو ان کو خلیفہ راشد نہیں مانتا، جو مولا علی علیہ السلام نے ان کو خود خلیفہ راشد مانا ہے، ان سے خود بیعت کی ہے مولا علی علیہ السلام نے، تو جو ابو بکر صدیق کی خلافت کا نہیں مانتا وہ بھی گمراہ ہے۔ کیا نام ہے؟ جو صحابہ ثلاثہ کی خلافت کو نہیں مانتا وہ بھی گمراہ ہے، اور جو مولا علی علیہ السلام کو خلفائے ثلاثہ سے کم جانے وہ بھی توہین اہل بیت ہے، اس کا بھی عقیدہ راسخ نہیں ہے۔ اس لیے تمام صحابہ در زہرا کے غلام ہیں، در اہل بیت کے غلام ہیں، یہ میرا عقیدہ ہے۔ چاہے آپ جو مرضی دلائل پیش کرتے رہیں، دلائل ہم نے بھی کتابوں میں پڑھے، جو پنجتن پاک کے بارے میں جو مقام افضلیت کے دلائل آتے ہیں ان کو آپ موضوع کہہ دیتے ہیں، وہ ان کو موضوعات میں آپ لے آتے ہیں معاذ اللہ۔ آج سادات سے یہ تھوڑی دشمنی ہے کہ جن کے گھر میں قرآن آیا ہے، جن کے گھر میں دین آیا ہے، ان کو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحابہ کے غلام ہیں۔ غدیر میں جب سارے صحابہ نے کہا تھا بخ 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 لک یا علی، بخ بخ یا علی، کہ آپ ہمارے مولا بن گئے، اور حضرت عمر نے مبارک دی تھی کہ آپ میرے اور تمام مومنوں کے مولا بن گئے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ جو مبارک بات دی جا رہی ہے نا، یہ مولا کائنات کو آقا کی اور سرداری کی ان کو سند مل رہی ہے کہ تمام صحابہ کے جو اس یعنی کہ مقام میں تمام صحابہ کے جو سردار ہیں وہ مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ وزیر یاد رکھیں، ہر وقت ہر لمحے میں مولا علی علیہ السلام خلفائے ثلاثہ کی رہنمائی کرتے رہے۔ سیدنا عمر اپنی حیات طیبہ میں رضی اللہ عنہ علیہ السلام، آپ اپنی حیات طیبہ میں کئی موقعوں پر آپ نے اپنی زندگی میں، اور یہاں تک فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، یا اللہ عمر پر ایسا وقت نہ آئے تو کوئی دین کا مسئلہ اور ابو الحسن مولا علی موجود نہ ہو، ایسا وقت اے اللہ عمر پر نہ آئے،
اور دوسری روایت میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو ان کی رہنمائی اور ان کی سرپرستی، ان کو دین کی رہنمائیاں مولا کائنات دیتے رہے۔ باب العلم ہے نا، مولا علی علم شہر کے دروازے ہیں، جس نے بھی جانا ہے علم کو رسول کے شہر تک جانا ہے، رسول کے علم کو سمجھنا ہے، وہ اس کا فیضان مرتضیٰ کی ذات ہے۔ اور یاد رکھنا حدیثوں میں یہاں تک آیا اہل بیت کے بارے میں کہ ان کو سکھانے کی کوشش نہ کرنا، ان سے سمجھنے کی کوشش کرنا، ان سے سیکھنے کی کوشش کرنا۔ پنجتن پاک کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں آیا کہ ان کو سکھانے کی کوشش نہ کرنا، ان سے سیکھو۔ ان حدیثوں کو آپ مانتے ہی نہیں ہیں۔ جو شان ان کی ہو، اور مولا کائنات تمام غزوات میں فاتح ہے، آپ تمام غزوات میں آپ نے فتح کی ہے، یہ مولا کائنات کو تھوڑا شرف ہے؟ اور پھر مولا علی کی یہ شان تھوڑی ہے کہ کعبہ میں آپ کا ظہور ہوا؟ یہ فضیلت ہے آپ کی، افضلیت نہیں، فضیلت ہے یہ آپ کی۔ اگر افضلیت ہوتی تو پھر یہ نبی علیہ السلام کی ذات کا ظہور ہوتا۔ لہذا یہ فضیلت تو ہے نا کہ کسی صحابہ کی بھی جو ہے وہ آپ کے خانہ اللہ کے گھر میں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمت بخشی ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ہے، اللہ جس کو چاہے خاص کر لے اپنی رحمت سے۔ اور یاد رکھنے ایمان بھی مولا کائنات تمام صحابہ سے پہلے لے کے آئے ہیں۔ اور اس امت رسول میں مولا علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں اے اللہ میں نے اس امت میں سب سے پہلے نماز بھی پڑھی ہے اور سب سے پہلے رسول پر ایمان بھی لایا ہے۔ تو مولا کائنات قدیم الایمان لانے والے ہیں، تمام صحابہ میں سب سے پہلے ایمان بھی لایا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے والے بھی مولا علی ہیں، اور نبی علیہ السلام کی تصدیق بھی مولا علی علیہ السلام نے کی ہے۔ اب دیکھو تمام صحابہ جو ہیں وہ صدیق ہیں، لیکن صدیق اکبر مولا علی علیہ السلام، متکلم کے صیغے میں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا انا صدیق اکبر و انا فاروق اعظم۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا روایات میں۔ انشاءاللہ میں ایک سپیچ اس پر افضلیت علی پر کروں گا، اس پر میں انبار لگا دوں گا روایات کی، پھر آپ کو میں بتاؤں گا۔ اور دوسرا یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی کا چوتھا نمبر ہے، تو میرا آپ سے سوال ہے پھر آدم علیہ السلام کا پہلا نمبر ہے۔ آدم علیہ السلام زمین پر پہلے نبی ہیں، آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں یا حضور علیہ السلام پہلے نبی ہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے۔ حضور تخلیق میں اول ہیں، مبعوث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لیکن انی جائل فی الارض خلیفہ کا جو سرٹیفکیٹ ہے یہ ابو البشر کو ہے، لیکن افضل کائنات کا جو مقام ہے، جو تمام انبیاء کا سردار ہے، وہ حسنین کا نانا اور زہرا کا بابا ہے۔ تمام انبیاء اور پوری کائنات میں ہر شان میں، ہر صفت میں، ہر کمال میں، وہ ہر کمال میں، ہر صفت میں وہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے، وہ ہر خوبی ہر کمال میں۔ تو یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام افضل الکائنات ہیں، اور مولا کائنات اور پنجتن پاک بعد انبیاء افضل الکائنات ہے، نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے، نبی اور رسول کے بعد سب سے افضل ہیں۔ انبیاء کی طرح انبیاء کائنات میں سب سے بڑا درجہ انبیاء علیہ السلام کا مقام ہے۔ انبیاء سے بڑھانا کسی کو، انسان کا ایمان خارج ہو جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی عصمت کی توہین ہے، کیا نام ہے، اور پنجتن پاک کو صحابہ سے کم کر دینا یہ عصمت ائمہ علیہ السلام کی توہین ہے، پنجتن پاک کی توہین ہے، مولا علی علیہ السلام کی توہین ہے، کیا نام ہے۔ تو خوددارا آپ کیا نام ہے اس چیز کو، اور جو لوگ تکفیر کے فتوے لگاتے ہیں، میں یہاں تک کہتا ہوں کہ کسی صحابی رسول کے بارے میں آپ تکفیر کا فتویٰ دیں گے تو یہ کل قیامت کے روز آپ کے لیے باعث جہنم کا باعث بن سکتا ہے، اور کسی عام مسلمان کو بھی آپ کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو جو صحابی رسول ہو، آپ کون ہیں، آپ کی کیا مجال ہے کہ آپ کیا نام ہے ان کو معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ آپ ان کے بارے میں ایسے الفاظ کریں؟ آپ کو صحابیت سے نکالنے کا کیا اختیار ہے؟ یہ کل قیامت کے روز اللہ اور رسول کے سامنے مسئلہ حل ہوگا۔ ہاں، جو مولا کائنات کے بارے میں نعرے دوسروں کے لگائیں وہ بھی لعنتی ہیں، کیا نام ہے،
مولا علی علیہ السلام کل حق ہے، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، علی کل کا کل حق ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی، یہ نہیں کہا کہ حق کو ادھر موڑ دے، علی کو ادھر موڑ دے جدھر ہے۔ علی علیہ السلام کل حق ہے، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے مد مقابل جو بھی ہوگا ہم علی کو ناحق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نبی نے فرما دیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جن سے یہ جنگ کریں گے ان سے میں جنگ کروں گا، جن سے یہ صلح کریں گے ان سے محمد صلح کرے گا۔ اور مولا علی کو یہ تھوڑا مقام ہے کہ اپنے وجود کا مقام مولا کائنات کو آپ نے کہا یا علی لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، روحی کا روحی، نفسوں کا نفسی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جس کو رسول اپنے وجود کا مقام دے، آپ کسی صحابی کو کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بدن سے اس کا مقام زیادہ ہے؟ اور سیدہ عائشہ کا کیا فرمان ہے آپ پڑھتے ہیں؟ ام المومنین کا کیا عقیدہ ہے؟ ام المومنین کہتی ہیں کہ میں نے حسنین کی ماں سے افضل ان کے بابا کے بعد کسی شخص کو نہیں دیکھا اور کائنات میں ان کے بابا کے علاوہ کائنات میں ان سے زیادہ سچا کسی کو نہیں پایا۔ تو صدیقۃ الکبریٰ حسنین کی ماں ہے، کائنات میں ان سے زیادہ کوئی سچی کائنات میں کوئی نہیں۔ بی بی زہرا مخدومہ کائنات سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور قیامت کے روز ان کا پروٹوکول کیا ہوگا؟ انبیاء رسل پوری کائنات کو حکم ہوئے گا یا اہل معاشر اپنی گردنوں کو اور اپنی آنکھوں کو پست کر لو، میرے محبوب کی لخت جگر آ رہی ہے، میرے محبوب کی دختر آ رہی ہیں۔ تو جن کا مقام یہ ہے ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں۔ اور پھر حضور کیا فرمائے؟ یہ تو اللہ نے پروٹوکول دیا نا پاک زہرا کو۔ اور پھر ادھر حدیث سنیں کہ فرمایا کہ جس سے میری بیٹی راضی ہوگی اس سے اللہ راضی ہوگا، جس سے فاطمہ راضی ہوتی ہے اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس سے فاطمہ غضبناک ہوتی ہے اس سے اللہ بھی غضبناک ہوتا ہے۔ تو مجھے اللہ سے یقین ہے، یہ کتابوں میں بخاری اور ادھر جو ہیں، میں اللہ سے یقین ہے کہ اللہ جو حدیبیہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے راضی ہو گیا نا، جس میں ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور مولا کائنات 1300 صحابہ ہیں، جن کے لیے قرآن میں واضح آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ تو 1300 صحابہ کی اللہ نے رضا کا وعدہ کر دیا، اور میں اللہ تعالیٰ کی اس آیت پر ایمان رکھتا ہوں کہ پاک زہرا بھی ان صحابہ سے راضی ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ بولنا، ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ اور تمام صحابہ در زہرا کے غلام ہیں۔ تو اس پہ خدا را لوگوں کو امت رسول کو گمراہ نہ کرو، امت رسول کو گمراہ نہ کرو۔ اہل بیت اور صحابہ رضوان مطہرات جو ہماری مائیں ہیں، اور ان لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے جو ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا، جو ہماری ماں ہے اور امت کی ماں ہے، جو رسول اللہ کی لاڈلی زوجہ ہے، جن کی گود میں رسول اللہ کی رحلت ہوئی ہے۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کے جو ان کے بارے میں یاد رکھنا، جو ام المومنین کے بارے میں بکواس کرتا ہے، یہ گندے الفاظ فاسق، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیا نام ہے، ان کو شرم آنی چاہیے، کیا نام ہے۔ امت رسول کو تقسیم نہ کرو۔ ازواج رسول جو اہل بیت رسول کا شرف رکھتی ہیں اور ان کا مقام بہت بڑا ہے ام المومنین کا، اور تمام ازواج رسول کا مقام زیادہ ہے۔ لہذا ازواج رسول ہماری مائیں ہیں، جو حلالی ہوگا وہ ان کا ادب کرے گا، جو مصطفیٰ کا کلمہ گو ہے، حقیقی امتی ہے، وہ ان سے پیار کرنے والا ہوگا، ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اور جو جس کا حلالی خون نہیں ہوگا وہ کیا جانے گا؟ وہ تو امہات المومنین تو بہت بڑا درجہ ہے، ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، وہ تو اپنی ماں کا بھی بے ادب ہوگا۔ تو لہذا خدا رہا اہل بیت صحابہ کرام ازواج مطہرات سے آپ محبت کریں قرآن و سنت کے دائرے میں، اور ان کے ساتھ وہ عقیدے وابستہ کریں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔
یا رب کائنات، اے میرے اللہ، اے میرے خالق، میں ناقص العلم ہوں، میں طالب علم ہوں، میرے اللہ تو مجھے سکھا۔ میرے اللہ تو کلی علم کا مالک ہے۔ اے میرے اللہ اس پوری اسپیچ میں کوئی ایسا الفاظ نکل گیا ہو جو ایمان سے جانے کا خطرہ ہو تو میں تجوید ایمان کرتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ اس تجوید ایمان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے میرے اللہ، اے میرے مولا، میرے آقا، میرے داتا، اے مصطفیٰ کے رب، میری اس پوری اسپیچ کو اپنے فضل و رحمت سے قبول اور منظور فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل البیت وبارک وسلم برحمتک استغیث برحمتک نستغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔